الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العاصون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو ان 5 روزہ مجالس میں موضوع گفتگو ہے زیارت وارثہ. کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا کہ مکتب آل محمد میں 2 چیزیں جو ہمیں امتیاز بخشتی ہیں وہ مناجات اور زیارات ہیں. ائمہ نے اپنے پیروکاروں کو جہاں عقائد و احکام و اخلاق بتائے ہیں، جہاں معارف دینی سمجھائے ہیں، وہاں معارف دینی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مناجات کو اور زیارات کو قرار دیا ہے. مناجات میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم مالک کائنات کو کیسے پکاریں، اور زیارات میں یہ سمجھایا ہے کہ جن کے ذریعے خدا تک پہنچنا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 چیزیں ہیں، ایک خدا تک پہنچنا، ایک جن کے ذریعے خدا تک پہنچنا. دعائیں اور مناجات یہ بتاتی ہیں اسے کیسے پکارو، اور زیارات یہ سمجھاتی ہیں کہ ان کے حضور کیسے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ائمہ نے مختلف زیارات، دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. انہی زیارات میں زیارت جامعہ معصومین سے منسوب ہے اور اس کے پڑھنے کا بھی بہت ثواب بھی ہے، عظمت بھی ہے. اسی طرح ائمہ نے زیارات کے علاوہ دعائیں، مناجات بھی تعلیم فرمائی. انہی زیارات میں ایک زیارت وارثہ ہے.
کچھ چونکہ نئے دوست ہیں اس لیے ربط گفتگو کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں. کل میں نے عرض کیا کہ زیارت وارثہ وہ زیارت ہے جسے امام معصوم نے اپنے صحابی کو تعلیم فرمایا. لیکن جب ہم اس زیارت میں موجود اس روایت کا مطالعہ کرتے ہیں جسے مصباح المتحجد میں شیخ ابو جعفر طوسی نے نقل کیا ہے اور شیخ عباس قمی نے بھی اپنی مفاتیح الجنان میں بھی اسے تحریر فرمایا ہے، تو اس سے اس زیارت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب امام معصوم کے حضور صفوان جمال آ کر یہ عرض کرتا ہے کہ مولا میں آپ کے جد سید الشہداء کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ اسی وقت اٹھو کوفے میں سوال کر رہے ہیں اور کربلا چلے جائیں، نہیں، بلکہ کچھ تعلیم فرماتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ معصومین کی نظر میں مطلوب زیارت کون سی ہے، مقبول زیارت کون سی ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے 3 دن روزے رکھ اور پھر اگر ہو سکے تو نہر القمہ سے غسل کر. اس وقت چونکہ ایسے حالات نہیں تھے. فرماتے ہیں اس کے بعد اذن دخول، خود زرعی پر جانے سے پہلے اس دروازے پہ رک جا اور اس اذن کے بعد پھر زیارت پڑھ، پھر زیارت تعلیم فرماتے ہیں. تو امام یہ جو پہلے تعلیمات بیان فرما رہے ہیں 3 دن روزے رکھ، غسل کرنا ہے، اذن دخول کے بعد پھر جانا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام کی نظر میں زیارت مقبول زیارت تب ہے جب 3 چیزوں پہ مشتمل ہو. آداب زیارت بھی پیش نظر ہو، اسرار زیارت بھی پیش نظر ہو اور اہداف زیارت بھی پیش نظر ہو. زیارت کے اہداف کیا ہیں، اسرار کیا ہیں، آداب کیا ہیں؟ تو خود امام کا یہ اہتمام بتا رہا ہے کہ یہ زیارت کا سفر یہ عام سفر نہیں ہے. مکتب آل محمد میں امام معصوم کی زیارت کے لیے جانا ثواب ہے. گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں. خود زیارت اور جس کی زیارت کو جا رہے ہیں ثواب ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے. تو کل میں نے دلائل سے یہ عرض کیا تھا، ایک دلیل عرض کی تھی کہ جس کے حضور جا رہے ہیں جانے کا فائدہ تب ہے کہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ سنیں. آیا وہ سنتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا ایسی دلیل دیتا ہوں جو سب کو قبول کرنے پہ مجبور ہو. میں نے کہا ہر نمازی نماز میں یہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. چاہے مدینے میں بیٹھا ہے، چاہے مکے میں بیٹھا ہے، چاہے یمن میں بیٹھا ہے، چاہے عراق میں بیٹھا ہے، چاہے ایران میں ہے، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، چائنا میں ہے، آگے چلے جائیں یورپ میں ہے، امریکہ میں اور ایشیا کے علاوہ دوسرے چلا جاتا ہے ممالک میں، حتیٰ بر اعظم بدل جاتے ہیں. دنیا کے تمام خطوں میں اگر بیٹھ کے سلام کرے تو سب مانتے ہیں کہ سلام کرنے والے کا سلام پہنچایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے. اب پہنچانے والے میں اگر طاقت ہے اور جسے پہنچا رہا ہے اگر اس میں طاقت نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ سلام پہنچانا دلیل ہے کہ ہم جسے سلام پہنچا رہے ہیں اسے پہنچ رہا ہے. اور سلام سے پہلے درود ہے. درود بھی رحمت طلب کر رہے ہیں کہ رحمت بھیج، یہ نہیں کہ تو نے رحمت بھیج دی، ماضی کا صیغہ نہیں، بھیج، آج بھی بھیج. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ملائکہ اور خدا بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. یصلون ہے، یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، فیوچر ٹینس ہے، لہذا اس میں استمرار ہے، استقرار ہے، تسلسل ہے. اب بھیجنے والا ایک خدا، ایک ملائکہ، پھر ہمیں کہا جا رہا ہے آپ بھی بھیجو. چلو مومن نہ بھیجے، ملائکہ نہ بھیجے، لیکن جو کہہ رہا ہے
جو خدا خود کہہ رہا ہے وہ تو بھیج رہا ہے نا. اور غالباً میں نے اسی اشرے میں عرض کیا تھا G62 میں کہ ایک دینے والا ہوتا ہے ایک لینے والا. اگر دینے والے میں صلاحیت ہے تو دے سکے گا. بعض کا دینے والے میں صلاحیت ہے لینے والے میں نہیں. تو اب دینے والے کا قصور نہیں لینے والے کا قصور ہے. نقص ادھر ہے ادھر نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ 2 سال کے بچے کو کسی PhD استاد کے سامنے بٹھا دیں اور وہ کہے کہ جی اپنا علم اسے دے دے, وہ دے سکتا ہے. 2 سال کا بچہ نہیں لے سکتا. ایسا ہی ہے نا, وہ 2 سال کا بچہ لے نہیں سکتا. تو قصور دینے والے کا نہیں, دینے والے میں صلاحیت ہے لینے والے میں قابلیت نہیں. ایسا ہی ہے نا. اچھا کوئی ہے جو کہے کہ خدا میں دینے کی صلاحیت نہیں, کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, صلاحیت ہے نا. تو لینے والے میں قابلیت بھی ہونی چاہیے. اگر نہیں تو وہ نہیں دے گا, وہ دے گا نہیں. یہ نہیں کہ دے نہیں سکتا, دے گا نہیں. اس آیت میں سورہ احزاب کی آیت میں اللہ نے بتایا کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ خبر ہے. ان اللہ و ملائکتہ, یہ ایک جملہ نہیں بن رہا. یصلون علی النبی, یہ جملہ خبر بن رہا ہے. اللہ اور ملائکہ, تحقیق اللہ اور ملائکہ نبی پر درود بھیج رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں بتایا اس آیت میں کہ میں دے سکتا ہوں یا نہیں. کہا جس پر بھیج رہا ہوں وہ لے رہا ہے. تو اللہ نے صلاحیت کا اعلان نہیں کیا, اللہ نے قابلیت کا اعلان کیا ہے. صلاحیت کا اعلان نہیں, قابلیت کا اعلان ہے. جسے میں دے رہا ہوں وہ لے رہا ہے. بیٹھے, جسے دے رہا ہوں وہ لے رہا ہے, لے رہا ہے. اگر لے نہ سکے تو میں دوں کیسے اور میں اعلان کیسے کروں؟ اچھا یہ جو لے رہا ہے اس میں قابلیت ہے نا, اسی لیے تو لے رہا ہے. تو وہ قابلیت ہے کیا؟ اگر دینے والے کو درک نہیں کر رہا, سمجھ نہیں رہا, درک نہیں کر رہا, شعور نہیں رکھتا, تو لے کیسے رہا ہے؟ تو اللہ نے بتایا پیغمبر آج بھی اسی طرح زندہ ہے جیسے مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا. کہا تمہاری آنکھوں سے اوجل ہوا ہے لیکن اس کی حیات کا دائرہ کم نہیں ہوا, اس کی حیات کا دائرہ بڑھ گیا ہے. اس کی قدرت حیات بڑھ گئی ہے. اور اسی لیے پیغمبر سے جب پوچھا گیا آپ پر درود کیسے بھیجے, کیسے بھیجے, میں کہتا ہوں کہ یہ جو سوال کیے ہیں نا صحاب نے, بعض سوال اللہ نے چاہا کہ یہ کریں, ورنہ لوگ اتنا ہی درود پڑھ کے سوال نہ کرتے تو پتہ کیسے چلتا؟ پیغمبر تو تعلیم فرما دیتے, لیکن یہ حدیث ہمارے سامنے نہ آتی. پوچھنے والوں نے کہا کیسے پڑھے؟ پیغمبر نے فرمایا کیسے پڑھ رہے ہو؟ کہا صلی اللہ علیہ کا, آپ پر, صلی اللہ علیہ کا آپ پر درود ہو. کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا لا تصلو صلاۃً بطرا, مجھ پر تم کٹا درود نہ پڑھو. پیغمبر نے کہا, پوچھنے والے نے کہا تم کٹا درود کیا ہے, ناقص درود کیا ہے؟ فرمایا جو مجھ پر ہو اور ان پر نہ ہو جو مجھ جیسے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں, بعض دوست ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ یہ جملہ سخت ہے, ہمارے ہاں مذہب کا تصور اس طرح ہماری زندگیوں میں اہمیت نہ آئی. جو چیزیں عام سیکھنے والی ہیں ہم وہ بھی نہیں سیکھتے. مثلا نماز میں سورتین پڑھنا واجب ہے, واجب, سورت حمد اور دوسری سورت, اس کا سیکھنا بھی واجب ہے نا واجب. تو اب ہم وہ بھی نہیں سیکھتے. اسی طرح ہم سن کے بعد عربی کے لفظ کہہ دیتے ہیں لیکن ان پر خود بھی غور نہیں کر رہے ہوتے, دوسروں سے سنتے ہیں کہہ دیتے ہیں. مثلا سرکار دو عالم کا نام آئے, اکثر دوسرے دوستوں کی تو عادت ہو گئی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ کہتے ہی نہیں, وسلم ہم بھی کہہ دیتے ہیں.
یہ آل ہی جو چھوڑ رہے ہیں وہ پیغمبر پہ درود بھیج ہی نہیں رہے. آل ہی کہنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے صلی اللہ علیہ کہنا ضروری ہے. ضروری ہے میرے دوستو. لوگوں کا بس نہیں چلتا. یہاں سے تو نکال لیا لیکن نماز سے نکال نہیں سکتا. خدا کو پتا تھا کہ اگر میں نے کہہ دیا جہاں بھی پیغمبر کا نام لو آل کا لینا تو لوگ نکال دیں گے. کہاں نماز میں رکھ دوں گا کہ جہاں سے نکالو تو نماز ہی نہیں رہے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس پر بھیج رہا ہے جس کے پاس جانا ہے زیارت کے لیے وہ اگر زندہ نہیں تو فائدہ کیا. اب دوسرا سوال وہ زندہ ہے تو دلیل کیا. میں نے ایک دلیل دی توجہ فرمائے. کل میں نے کہا تھا اگر زندگی چاہیے تو ان کے پاس جائیں. یہ زندہ نہیں یہ خود زندگی ہے. ان زیارات پر زندگی لینے جاؤ. دیکھیں یہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں وہ اردو میں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ خطابت ہو رہی ہے یہ ادب ہو رہا ہے. نہیں یہ ادبی جملہ ہے لیکن یہ اردو ادب نہیں ہے. یہ واقعی عقیدہ ہے. یہ زندگی ہے یہ زندہ نہیں ہے. دلیل نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں ہم عیش العلم. آل محمد علم کی زندگی ہے. علم کی عالم کی نہیں. مجھے اور آپ کو زندگی ملتی ہے علم سے اور جو علم کو زندگی دے. فرمایا تمہاری تمہاری حیات علم سے ہے. مولا کائنات نے اسی نہج البلاغہ نے فرمایا نا کہ الناس موتا والعلماء احیاء. فرمایا آپ علماء زندہ ہیں لوگ مرے ہوئے ہیں. یہ علماء کے مقابلے پہ جو ناس کہا تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ ناس سے مراد جو علم نہیں رکھتا علم دین نہیں رکھتا فرمایا وہ زندہ ہی مردہ ہے. اور جو علم رکھتا ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے. تو اس کی زندگی کا سبب کون بنا؟ علم. اور جو علم کی زندگی کا سبب بنا اس کی اپنی زندگی کیا ہو گئی؟ نہیں. تو اگر وہ خود علم نہ ہوں خود منبع علم نہ ہوں. عید اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں ائمہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ ہم خود منبع علم ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی شے اس سے علم لیتے ہو وہ خود عالم نہیں. مثلا ٹیچر معلم علم دیتا ہے وہ خود علم نہیں وہ صاحب علم ہے. آل محمد صاحب علم نہیں ہے خود علم ہے. اسی لیے تو ان کی معرفت سے علم ملتا ہے. اگر ابھی بھی میری بات میں کوئی ابہام ہے تو اس سے واضح حدیث کیا پڑھوں؟ سرکار نے اسی لیے تو فرمایا انا مدینۃ العلم. یہ نہیں فرمایا انا مدینۃ العلماء. میں علماء کا شہر نہیں میں علم کا شہر ہوں. ابھی اسی علم کا در ہے. تو یہ زندگی ہے زندگی. ان کے پاس زندگی لینے جانا ہے. کیسے؟ قرآن کی آیت خدا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے اذا دعاکم جب تمہیں پکارے استجیبوا جواب دو. جواب دو کیوں؟ لما یحییکم جب تمہیں پکارے تو جواب دو. لما یحییکم تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے. یحییکم یحیی واحد واحد کا صیغہ ہے. توجہ فرمائیں واحد مذکر غائب کا صیغہ یحیی تاکہ تمہیں دے. یہ یحیی میں جو ضمیر ہے یعنی جو اشارہ ہے وہ کس طرف پلٹ رہا ہے؟ رسول کی طرف. رسول تمہیں زندگی دے. تو اگر رسول کے پاس خود زندگی نہیں
تو دے گا کیسے؟ چونکہ فاقد الشیء موتی الشیء نہیں ہوتا. جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ دے گا کیا؟ جاہل علم نہیں دے سکتا. جو خود ظلمات میں ہو وہ نور نہیں دے سکتا. جو خود راہ گم کیے ہوئے ہے وہ رہبر نہیں ہو سکتا. جس کے پاس خود زندگی نہیں وہ دے گا کیسے؟ تو اللہ نے بتایا میرے رسول کی زندگی کا سوال نہ کرو. وہ زندہ نہیں، وہ زندگی بانٹ رہا ہے. بانٹ رہا ہے. تیسری آیت خدا فرماتا ہے کہ من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی، کہ جو عمل کرے اور عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن کیا ہو فہو مؤمن، لیکن ہو مومن. اللہ نے پہلے کہا عمل کرے، عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت ہو، فہو مومن، لیکن ہو مومن. مومن ہو کیا کروں گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتا ہے میں اسے زندگی دوں گا. کون سی؟ حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی. توجہ فرمائیں. اللہ نے کہا جو عمل کرے مرد ہو یا عورت، عمل صالح کرے، عمل صالح کرے اور وہ مومن. اچھا مومن کون ہے؟ جو صرف اللہ کو مانے. بول نہیں رہے. صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے کوئی مومن ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. محمد رسول اللہ پڑھے گا نا، بس اللہ کے ساتھ ساتھ اسے مانے گا. یہی رک جائیں. مومن ہونے کے لیے پہلی شرط توحید اور دوسری شرط نبوت ہے نا. چلے میں ابھی ولایت پہ نہیں جا رہا، امامت پہ نہیں جا رہا، نبوت شرط ہے نا. چلے وہ جو ولایت کو نہیں مانتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ مومن ہونے کے لیے جیسے توحید شرط ویسے نبوت شرط. عمل صالح کب ہوگا؟ جب کوئی مومن ہو. اور مومن کب ہوگا؟ جب اللہ اور رسول پر ایمان لائے. ایمان لائے. اللہ کہتا ہے ان کو کیا دوں گا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کے عمل صالح کریں. انہیں دوں گا کیا؟ زندگی دوں گا. اگر وہ یہی زندگی ہے تو کون سی زندگی دے گا؟ جو زندگی دینے کا اللہ اعلان کر رہا ہے اگر وہ ویسی ہی ہو جیسی کفار کے پاس ہے اور عمل سے پہلے بھی میرے پاس ہے تو دینے کا فائدہ کیا؟ بس اس زندگی سے کوئی الگ زندگی ہے جو اللہ دے گا. اور جب اللہ دینے کا اعلان کر رہا ہے تو جو عمل صالح نہیں کر رہا، جو مومن نہیں، اس کے پاس ہے نہیں ہے نا. یہ صرف مومن کے پاس ہے. یہ خصوصی زندگی ہے نا. اچھا مل کیسے رہی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے وسیلے سے. جس رسول کے وسیلے سے عام مومن کو زندگی ملے تو رسول خود زندہ ہی نہیں ہے. جسے مان کر مومن کو اس موت کے بعد بھی زندگی مل جائے. اللہ نے بتایا کہ ان آیتوں میں غور کرو. جب میرے رسول پر ایمان لانے والا مردہ نہیں ہے تو رسول مردہ کیسے ہوگا؟ اب سنو عزیزو، رسول انہی کے لیے زندہ ہے جنہیں رسول سے زندگی مل رہی ہے. اور زندگی مل ہی اسے رہی ہے جو مومن ہے. جو خود مومن نہیں اسے رسول کی زندگی پہ ایمان کیسے ہوگا؟ میں نے بات کہہ دی ہے. آج بھی جو رسول کو مردہ مان رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ جب اس کا رسول زندہ نہیں ہے تو وہ خود زندہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا اگر مومن ہوتا تو زندہ ہوتا. اور کہا مومن ہونے کے لیے جیسے توحید شرط ہے، جیسے نبوت شرط ہے، ویسے ولایت شرط ہے. اللہ نے کہا جب ولایت گئی تو نہ نبوت کام آئی نہ توحید کام آئی. کہا جو مومن نہیں ہے وہ خود زندہ نہیں. تو جس کے پاس خود زندگی نہیں ہے اسے کیسے پتا چلے گا کہ زندہ ہوتے کیسے ہیں؟ توجہ فرمانا. اسے پتا کیسے ہوگا کہ زندہ ہوتے کیسے ہیں؟ اسی لیے اسے کہنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے کہ رسول زندہ نہیں. اسے کہنا چاہیے کہ رسول اور علی سے مدد نہ مانگو. اسے کہنا چاہیے کیوں؟ چونکہ وہ خود مردہ ہے. اور جن سے یہ دین لے رہا ہے وہ خود مردہ ہے. نہیں، زندگی ہے علم میں. علم میں جہالت کیا ہے؟ موت. نہ جو اپنی جہالت
رسالت کا خود اقرار کرے اور اقرار بھی کیسا کرے کہ مجھ سے زیادہ مدینے کی عورتیں جانتی ہیں، جو اتنا مردہ ہے وہ دوسروں کو زندگی کیا دے گا، وہ زندگی کیا دے گا؟ تو جو خود موت رکھتا ہے اسے کیا پتا زندگی کسے کہتے ہیں۔ اب سنو، اسی لیے ان کی قبور مطہرات پر کبھی وہ نہیں جائے گا جو مردہ ہے، جو مردہ ہے وہ جاتے ہی نہیں ہے، وہی جاتے ہیں جنہیں زندگی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا میں زندگی دوں گا مومن کو جو عمل صالح کرے، عمل صالح کا ذریعہ یہ ہے۔ تو ان کی قبور پہ جو جاتے ہو یہ زندگی لینے جا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے یہ زندہ ہے یا نہیں، یہ بعد کا سوال، یہ سوال ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ زندگی ہے، ان سے ہم اپنی مردہ روحوں کو زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں؟ نہ، اللہ نے بھیجا۔ اب کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ ان قبور پہ جانا شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کہنے لگے کہ ان پر جانا ان کی عبادت ہے، چونکہ ان کی عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہے لہذا شرک ہے، اور جو جائے وہ مشرک ہے۔ کہا نا؟ سنیں، آج جو بات کہہ رہا ہوں، کل میں نے ایک جملہ کا لفظ خطرناک کہا، آج نہیں کہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ جملہ جو کہہ رہا ہوں آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، پہنچنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا ان مزارات پر، ان قبور مطہرات پر جانا شرک ہے۔ کیوں؟ کہا ان کی عبادت ہے، چونکہ ان کی عبادت ہے اس لیے شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم ان کی عبادت کے لیے نہیں جا رہے، ہم ان سے عبودیت سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم ان کی بندگی کے لیے نہیں جا رہے، ہم ان سے درس بندگی لینے جا رہے ہیں۔ لیکن مانتے نہیں لوگ مانتے نہیں۔ ہم ان قبور کو سجدہ نہیں کر رہے، ان کی عبادت نہیں کر رہے، ان کا احترام کر رہے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ لیکن اب جو سوال کر رہا ہوں، جائیں اور جا کر سب سے پوچھیں عبادت کس کی ہے؟ سب بولے اللہ کی۔ اچھا قبلہ رخ کس طرف ہے؟ اس طرف ہے، اس طرف۔ اگر میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ ادھر نہیں ہے؟ میں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، 4 رکعت پڑھی، خشوع کے ساتھ پڑھی، خضوع کے ساتھ پڑھی، سب وہی پڑھا جو ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ ادھر نماز ہے، ادھر کیوں نہیں؟ اگر کہو میرے سامنے کہیں میں دلیل دیتا ہوں، اگر کوئی ادھر اللہ ہے ادھر نہیں، محدود ہو گیا، وہ خدا ہی نہیں۔ جو طرف میں آ جائے خدا نہیں۔ اگر کوئی ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، منہ ادھر کیوں؟ کیا کہنا چاہتا ہوں بتاؤ؟ سب بولیں گے کعبہ سجدہ کعبے کو ہے یا کعبے کی طرف ہے؟ بولے کعبے کی طرف ہے، سجدہ کسے ہے؟ اللہ کو۔ اور اب اگر کوئی غیر مسلم دیکھ کے کہے کیسا مسلمان ہے، ہر کوئی جھک رہا ہے، تو کم از کم جو توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ گھروں کو جھکنا چھوڑ دیں۔ قبلہ نہیں بنا تھا، 2 ہجری تک کعبہ تھا، قبلہ نہیں بنا تھا۔ قبلہ کب بنا؟ قبلہ یعنی جس کی طرف رخ کرو۔ 2 ہجری تک مسلمان کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کس طرف تھا؟ وہاں مخالف سے مخالف۔ ایسا ہی ہے نا، جب بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تھا تو کعبے کو پشت ہو جاتی تھی یا نہیں؟ ہوتی تھی نا، تو کعبہ پھر بھی کعبہ تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ 2 ہجری تک وہاں پر ہوتا رہی نماز، جو مسلمان بھی پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف۔
اب قرآن نے بتایا یہ جو کعبہ قبلہ بنا کس کی مرضی ہے؟ کس نے چاہا اپنا؟ بسم اللہ کس نے چاہا؟ جو دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے وہیں سے پڑھ لیں. کیا اللہ نے کہا؟ میرا حبیب یہ سفہا بے وقوف لوگ کہتے ہیں یہ کعبہ قبلہ کعبہ کیوں بن گیا؟ لیکن میرا حبیب میں بتاتا ہوں قد نرا تقلب وجہا الی السماء. میرا حبیب میں دیکھ رہا ہوں تو بار بار چہرہ اٹھا کے ادھر دیکھ رہا ہے میری طرف دیکھ رہا ہے اور اللہ خبر دے رہا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً میں قبلہ اسے بنا دوں گا تَرْضَاهَا جسے تو چاہتا ہے. جدھر تیری رضا ہے تیری میری نہیں تیری رضا ہے. اب میں جملہ کہوں معذرت کے ساتھ اللہ کہتا ہے میں چاہتا تھا یہی رہے بیت المقدس قبلہ رہے لیکن تو چاہتا ہے یہ بنے. کہا جس کی چاہت پر میں اپنی چاہت پر جس کی چاہت کو مقدم کروں مصطفیٰ کہتے ہیں کی طرف ترداہا تو راضی ہے قبلہ سے میں اسے بنا دوں گا جدھر تو چاہتا ہے ادھر بنا دوں گا. اب بتائیں جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے 2 ہجری تک پڑھ رہے ہیں یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ مسلمان ہے چاہے کعبہ کی طرف منہ نہیں کیا لیکن مسلمان ہونے کے لیے کعبے کی طرف منہ نہیں کر رہے لیکن رسول پر ایمان شرط ہے یا نہیں ہی نا. جب کعبہ قبلہ نہیں بنا رسول پھر بھی ایمان کا حصہ ہے. اللہ نے بتایا کہ کعبے کا کعبہ کون ہے. اللہ نے سمجھایا کعبے کا کعبہ کون ہے. یہ کعبہ تو قبلہ اس لیے بنا کہ اس نے چاہا میرے رسول نے چاہا تو میں نے قبلہ بنا دیا اس کے چاہنے پر. لیکن کہا یہ تمہارے ایمان کا حصہ اس سے پہلے بھی ہے. جب وہ قبلہ نہیں بنا تو پتا چل گیا اس کی عظمت تو بلند ہے نا جس کی مرضی پہ کعبہ قبلہ بن رہا ہے. جس کی مرضی پر کعبہ قبلہ بنا جس کی مرضی پر جس کی رضا پر اس کا مقام بلند ہوگا یا نہیں ہے نا. تو اللہ کی نظر میں مصطفیٰ کا مقام کعبے سے بلند ہے اور اگر کعبے کی طرف رخ کروں تو مشرک نہیں اور جس کی مرضی پہ کعبہ بنا اگر اس کی زری پہ چلا جاؤ اللہ نے ان سروں کا رخ کعبے کی طرف کروایا قبلہ بنا کر. اللہ نے کہا جس کے سامنے سر جھکے وہ کعبہ ہے لیکن جو کعبے کا کعبہ ہے کہا اس کے سامنے سر نہ بھی جھکے دل جھکنا چاہیے. اب پہلی جملہ اللہ نے کہا جس کا سر کعبے کی طرف جھک بھی جائے لیکن اگر اس کا دل مصطفیٰ کی طرف نہیں جھکا تو اسے کعبہ جھکنے کا کوئی مرضی پر یہ کعبہ قبلہ بنا ہے اگر اس کی طرف نہ جھکے. تو اب عزیزو ایک سوال ہے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے پرواز در ملکوت کتاب جو لکھی اس میں لکھا فرماتے ہیں یہ جو کعبہ ہے یہ قبلہ ہے اس کی طرف رخ ہے
سجدہ کعبے کو نہیں، کعبے کی طرف ہے. اسی طرح حضرت آدم کو سجدہ نہیں تھا. حضرت آدم قبلہ بنے تھے وہاں پر، قبلہ بنے. تو فرماتے ہیں اگر آدم قبلہ بن گیا تو ان کو کیوں نہ بنایا جو فخر آدم ہے. اللہ قبلہ کیوں نہیں بنا رہا؟ کیوں نہیں بنا رہا؟ کہتے ہیں دو وجہ ہیں، دو وجہ. ایک اس جسم میں استقرار میں، جس میں عنصری کے ساتھ ائمہ کو جانا پڑے گا، رخ حرکت کرنا پڑے گی. اس جسم میں بندہ 24 گھنٹے ایک جگہ بیٹھا رہے یہ ممکن نہیں ہے. اللہ نے کہا چونکہ تمرکز نہیں ہوگا. کعبے کی طرف جو رخ کروایا تمرکز کے لیے کروایا، سینٹر بن جائے. ایک بات. دوسرا اللہ چاہتا ہے سب میں وحدت ہو جائے. اللہ اپنی عبادت میں تفرقے کا درس نہیں دیتا، ورنہ اللہ کہتا بھی نماز کا وقت ہو ہر کوئی ہر طرف جھک جائے. اللہ نے کہا اگر ہر طرف جھکتے سجدہ تو ہو جاتا، لیکن یہ پتہ نہ چلتا میرے ماننے والے کیسے ہیں. اب توجہ فرماؤ، اللہ چاہتا ہے تم سب کا رخ جب بندگی کرو تو ایک طرف ہو، ایک طرف ہو. اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہا یہ کعبہ ہدایت ہے. کون سی ہدایت کرتا ہے؟ وہ گارا، وہ مٹی، کون سی ہدایت کرے؟ یہی ہدایت ہے. اللہ نے کہا وہاں سے تمہیں درس وحدت مل رہا ہے کہ تمہارا قبلہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں. تو بس پتا چلا اس کی طرف سے جو ہوگا وہ وحدت لے کے آئے گا، فرقہ نہیں، انتشار نہیں، اختلاف نہیں. اگر کعبہ ایک ہے تو امام متعدد کیسے؟ ایک وقت میں اسی لیے مکتب آل محمد میں ایک ہی امام ہے، کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں درس اتحاد ملتا رہے کہ کعبے کی طرف جھک کر جس سے دین لینا ہے اس کی طرف بھی تمہارے دل جھک جائیں، دل جھک جائیں. لیکن توجہ فرمائیں، امام فرماتے ہیں کیوں نہیں جھکایا؟ اس لیے کہ اس جسم میں استقرار نہیں، اس جسم عنصری میں. یہ جب چلے گا تو پھر جس طرف جائیں اس طرف رخ کریں. ایک بات. دوسرا کہتے ہیں اللہ نے یہ عذر نہیں چھوڑا. وہ تھے مقرب فرشتے، مقرب. ان کو اللہ نے کہا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر لیا، لیکن پھر بھی آدم کو خدا نہیں مانا. خدا نہیں مانا چونکہ معصوم تھے، جانتے تھے کہ یہ اس کے حکم سے اس کی طرف سجدہ ہے. اللہ نے کہا لیکن اگر میں نے یہ حکم دے دیا کہ ان کی طرف بھی، میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کو سجدہ نہیں، ان کی طرف سجدہ کر لو، قبلہ بنا لو. کئی لوگوں کو بہانے مل جاتے کہ اگر یہ خدا نہ ہوتے تو اللہ کیوں کہتا کہ ان کی طرف سجدہ کرو. اب وہ طرف والی بات تو میں کر رہا ہوں نا. اگر یہ سلسلہ بڑھ جاتا تو لوگ طرف کی بات مٹا دیتے. تو یا اللہ پھر ان کی عظمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کی عظمت کا پتہ میں بتاؤں گا. کیسے بتاؤں گا؟ اب سنو، رسول نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا، محفل ہے، حضرت عائشہ تشریف فرمائے، سید الشہداء حضرت عائشہ اور سید الانبیاء. ایک دفعہ حسین دوڑتے آئے، رسول کی آغوش میں بیٹھ گئے. سید الانبیاء نے بوسہ دیا. بی بی نے پوچھا یا رسول اللہ حسین سے کتنی محبت ہے؟ کہا مجھے حسین سے اتنی ہی محبت ہے جتنی خدا کو مجھ سے محبت ہے. حسین سے اتنی محبت ہے جتنی خدا کو مجھ سے محبت ہے. اچھا یا رسول اللہ حسین کی عظمت کیا ہے؟ کہا سنو، حسین کی عظمت نہیں بتا رہے. فرماتے ہیں اس میرے بیٹے کی مقتل گاہ کی جو زیارت کرے گا اللہ اسے 10 مقبول حج کا ثواب دے گا. میں نے بات کہہ دی ہے. اللہ نے کہا ادھر سر نہیں جھکے، لیکن جدھر سر جھک رہا ہے ادھر جاؤ تو 1 حج کا ثواب. جو کعبے کے کعبہ ہیں ان کی زیارت کو جاؤ تو کہا 10 حج. بی بی نے کہا 10 حج، رسول نے کہا نہ 20. بی بی نے پھر تعجب کیا 20، رسول نے کہا نہ 30. پھر تعجب کیا 30، کہا نہیں 40. پھر کہا 40، کہا نہیں 50. پھر بی بی نے تعجب کیا، کہا 60. پھر تعجب کیا، کہا 70. اب بی بی چپ ہو گئی. رسول نے فرمایا عائشہ اگر تو تعجب کرتی جاتی خدا پہ ہاتھ نہیں.
بات کہہ رہا ہوں اس کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں. خود میں نے تحقیق بھی کی, بزرگان سے بھی پوچھا. سرکار نے فرمایا جو حسین کی زیارت کو جائے, 70 کا روایت بھی ہے, 700 کی بھی روایت ہے, 700 مقبول حج. مقبول حج سے رسول خدا نے فرمایا مراد کیا ہے؟ کہا جو میری رفاقت میں کیے ان حجوں کا ثواب ملے گا, ثواب. اچھا اب ماشاءاللہ میرے بزرگ بھی ہیں, مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہے, آپ بھی اہل علم ہیں, مجھے کوئی بتائے ایک روایت رسول خدا نے فرمایا ہو کہ جو کعبے جائے اسے 70 زیارتوں کا ثواب ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کربلا کی 70 زیارتوں کا ثواب کعبے سے ہوگا. لیکن اب یہ بھی مانا نہیں کہ میں جو کعبے کا حج ہے اس کی اہمیت کم کر, وہ واجب ہے, وہ واجب ہے, واجب. اب ایک جملہ اور کہوں, رسول نے کہا حج واجب ہے, اللہ نے کیا, زیارت واجب نہیں, حج واجب ہے. کیوں؟ یہ ہے رسول نے کہا کسی کو بہانہ نہ ملے. کربلا کو بہانہ بنا کے کعبے کو نہ چھوڑا جائے. ثواب ہے لیکن واجب حج ہی رہے گا. حج واجب ہے نا, تو وہ واجب یہ مستحب, لیکن پھر بھی سوال تو باقی ہے. جو مستحب وہ کرو تو 70 واجب کا ثواب, اور واجب کرو تو 70 مستحب کا ثواب نہیں ہے. کیوں؟ یہ بتایا. کہا کعبہ وہ ہے, کعبہ وہ ہے جس کی طرف روح کر کے بندگی ہوتی ہے, اور کربلا وہ ہے جو بندگی بچاتی ہے, جو بندگی سکھاتی ہے, جو کعبے تک لے آتی ہے. کعبے تک لے آتی ہے, اسے اس بندگی سے کربلا سے لو نہیں. لیکن ایک اور بات عزیزو, سید الانبیاء نے یہ فرمایا کہ جو کربلا جائے اسے 70 مقبول حج کا ثواب. اچھا میں نے روایت میں نہیں پڑھا یہ فرمایا ہو جو مدینے آئے, ہے روایت, جو بقی جائے نہیں ہے, نجف جائے نہیں ہے, کاظمین جائے, مشہد جائے, کسی کے بارے میں نہیں, صرف کربلا کے بارے. کیوں؟ بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ بتانا چاہ رہے تھے کاظمین, مشہد, بقی, مدینہ, نجف, مکہ اسے ہی ملے گا جسے کربلا مل جائے. اب کہہ دوں جملہ عزیزو, جیسے کعبے جیسے عبادت کا مرکز کعبہ ہے, ویسے عقیدت کا مرکز کربلا ہے. عقیدت کا مرکز کربلا ہے, کربلا ہے. کہا جو کربلا نہ آیا وہ کہیں بھی نہیں گیا, اس کا جانا نہ جانا برابر ہے. کربلا آئے, کربلا آئے گا تو کعبہ کعبہ بنے گا, اسے پتا چلے گا کعبہ بچانے والا کون ہے. نہیں عجیب بات ہے, بقی میں 5 معصوم دفن ہے, چھٹے سید الانبیاء, چھوٹی ہستی ہیں, جناب سیدہ امام حسن, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر الصادق, اور 7 معصوم دفن ہے نا, ایسے ہے نا. اور وہ کاظمین اور سامرہ وہاں بھی, لیکن کربلا تو ایک معصوم ہے, باقی اس طرح معصوم تو نہیں, باقی تو دوسرے ہیں. جو 7 ہیں سید الشہداء کے وہ معصوم تو نہیں تھے. یہ ہے کربلا کی عظمت. جہاں اتنے معصوم دفن وہاں کی روایت نہیں ملتی, یہاں کی ملتی ہے. اب سمجھو کربلا ہے کیا, سید الانبیاء کی نظر میں کربلا کیا ہے, کربلا کیا ہے. کل انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. زیارت, مقصد زیارت, ہدف زیارت, اسرار زیارت. لیکن خود زیارت کیا ہے؟ میں نے آج دلیل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کعبے کی طرف جانا یہ کعبے کی عبادت نہیں, کعبے کی عبادت نہیں, کعبے کی طرف عبادت ہے. ان ذریعوں پہ جانا ان ذریعوں کی عبادت نہیں, ان ذریعوں سے درس عبادت لے رہے ہیں, درس عبادت لے رہے ہیں. آیا ان پر جانا اور اس جانے کی دلیل کیا ہے یہ کل بتاؤں گا. لیکن میرے دوستوں مجلس وہاں پہنچ گئی, میں ہر چہرہ دیکھ رہا ہوں آمادہ نظر. میں نے کربلا کا نام لیا, میں نے کربلا والوں کا نام لیا. کیا مقام ہے سرکار کی نظر میں. نہیں میں ہاتھ جوڑ کر تقابل نہیں کر رہا,
مراتب اپنی جگہ پر باقی ہے، مرتبہ نہیں گھٹا رہا۔ مقام امامت میں علی امیر المومنین ہے، سید الانبیاء علی کے بھی آقا ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے۔ میں مرتبہ نہیں گھٹا رہا، لیکن میں اہمیت بتا رہا ہوں، کیا کہنا، سرکار دو عالم کو بطول پیاری ہے، لیکن قبر بطول کی زیارت کی اہمیت بیان نہ کی، اس کی قبر کی اہمیت جو بطول زیادہ ہے۔ کیوں کی؟ بتانا یہی چاہ رہے تھے، حسین منی و انا من حسین کا معنی کیا ہے؟ کہہ رہے تھے یہاں وہ ہوگا جو ہم میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، یہاں قیامت تک کے لیے وہ درس مظلومیت بن جائے گا، لوگ دیکھیں گے اور لوگ اسے بھی سمجھیں گے۔ رسول چاہتے تھے کربلا سمجھ جاؤ تو دین سمجھ میں آ جائے گا، لیکن میرے دوستوں میں کیا کروں، میرے پاس چارہ نہیں۔ کل بھی یہ جملہ کہا تھا، آج پھر دوہرا دیتا ہوں، سارے ائمہ کی توجہ ہے کربلا کی طرف، اور کربلا والے کی توجہ ہے زینب کی طرف۔ جو تمام ائمہ کا مرکز فکر و عمل بن جائے، مرکز عقیدت بن جائے، اسے کربلا کہتے ہیں، اور جس کی طرف حسین سفارش کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ ہمارے ایک خطیب تھے، بڑا اچھا جملہ کہتے تھے جو ساری کائنات میں انبیاء کی محنتیں بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین بچائے اسے زینب کہتے ہیں، اسے زینب کہتے ہیں۔ معمولی مقام ہے علی کی بیٹی کا نہیں، میں علی کی بیٹی کہہ رہا ہوں، محدود کر رہا ہوں بیٹی نہیں، میں اگلا جملہ کہتا ہوں، شریکت الحسین، چھوٹا جملہ ہے، شریکت الحسین نہیں، جملہ بدل، شریکت الامام۔ جو کام اللہ نے رسول کے لیے علی کے لیے بطول سے لیا ہے، وہی کام اللہ نے زینب سے لیا ہے۔ لیکن میرے دوستو فرق ہے، جتنے مصائب میرے مولا حسین پہ آئے، زینب مددگار بنی رہی یا نہیں؟ قاسم کو بھیجا، قاسم آئے تو زینب نے سنبھالا، تیار کر کے بھیجا بھی، اور جب آئے تو لوہا بھی پڑا، اکبر کو بھیجا بھی، لوہا بھی پڑا، اصغر کو بھیجا بھی، واپس آئے تو استقبال بھی کیا، عباس کو بھیجا بھی، خبر بھی سنی، اور حسین کو تیار کر کے بھیجا بھی، اور 70 قدموں پہ کھڑی ہو اور منظر بھی دیکھتی رہی۔ میں ہاتھ جوڑ جملہ کہہ رہا ہوں، زینب تیری عظمت کو سلام، اے بی بی تیرے حوصلے کو سلام، اے بی بی تیرے صبر کو سلام، تو ہر مصیبت میں حسین کے ساتھ رہی، لیکن جب تجھ پر مصائب آئے تو اکیلی۔ اگلا جملہ کہوں میرے دوستو، حسین اگر اوپر اٹھا کے لائے ہیں، زینب وہ ہے جس نے سجاد کو اٹھایا ہے۔ کوئی معمولی مقام ہے اس بیوی کا، مولا حسین سے نسبت تھی جناب زینب کو۔ بس میرے دوستو وقت بھی گزر گیا تھا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ فرمانا، کیا جملہ کہہ رہا ہوں۔ آیت اللہ جعفر تشتری عجیب جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب بی بی کی ولادت ہو گئی، سید الشہداء سے بی بی 1 سال چھوٹی تھی، ایسا ہی ہے نا، حوصلے سے سن لیں، 1 سال چھوٹی تھی بی بی۔ فرماتے ہیں کہ جب آئی نا بی بی اس دنیا میں، رسول آئے، بی بی کو اٹھایا، کلائیوں کا بوسہ لیا، جناب سیدہ نے پوچھا بابا جان یہ کیا انداز ہے، آپ کی نواسی ہے اور کلانجہ چوم رہے ہیں؟ کہتے ہیں فاطمہ تجھے بتا نہیں، 1 سال، اب جناب زینب 1 سال کی ہے اور امام حسین 2 سال کے، 1 سال چھوٹی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم تشریف لائے،
ایت اللہ جعفر تشتری لکھتے ہیں جب آئے نا تو رسالت مآب سے بی بی نے عرض کیا بابا جان آج آپ سے ایک سوال کروں؟ بیٹی کرو۔ کہا بابا جان عجیب انداز ہے اس بچی کا، کیا ہوا؟ کہا حسین 2 سال کے تھے تو پھرتے تھے صحن میں، کہتے ہیں جب تک حسین جہاں بیٹھے رہتے ہیں زینب کی نظر حسین پر آتی ہے اور حسین جدھر جدھر جاتے ہیں زینب کی نظر میں تعجب کرتے ہیں۔ بس دوستوں یہ محبت جو رسول نے بیان کی، اب وہ سنے جو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اسی میں اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی؟ جب بی بی کی شادی ہو گئی نا، شادی ہو گئی 3 دن کے بعد مولا کائنات گھر میں بیٹھ کر رونے لگے، پاس آئی یا علی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آج اگر بطول ہوتی تو زینب کو لے کے آتی، کہا میں نے پالا تو ہے، مجھے اور ام البنین کو اجازت دیں، کہا نہیں تو جا زینب کو لے کے آ۔ اب جناب فضا کہتی ہے جب میں پہنچی نا جناب زینب کے گھر کیا منظر دیکھا کہ ادھر علی رو رہے تھے ادھر جناب زینب رو رہے تھے، پاس آئی پیشانی کا بوسہ دیا، کہا بیٹی ماں یاد آ رہی ہے؟ نہیں اماں۔ پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اماں 3 دن گزر گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا، 3 دنوں سے میں نے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا، مجھے بتاؤ جو 3 دن چہرہ دیکھتا ہے اللہ جانے وہ منظر کیسے دیکھا؟ ہاتھ میں چھڑی تھی بحق محمد و آل محمد، بحق امام الزمان، بحق سید الشہداء، خدایا مجلس کی معنویت اپنے عروج پر ہے، سب دعا کریں گے۔ خدایا تجھے میری اسی آقا زادی کا واسطہ جس نے وہ منظر بھی دیکھا جو کوئی نہ دیکھ سکا، جس نے 70 قدموں پر بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا، جس نے شام کے دربار میں وہ منظر دیکھا کہ صحابی رسول برداشت نہ کر سکا اور کہنے لگا ان لبوں کو میں نے چومتے دیکھا، جب صحابی پر یہ گزری تو اس پر کیا گزری ہوگی؟ خدایا تجھے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب و مشکلات اور صبر و استقامت کا واسطہ حاضرین کے تمام گناہاں نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خدایا حاضرین کو معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت، عشق اہل بیت عطا فرما۔ خدایا ہمارے پاس 2 نعمتیں ہیں، ولایت اور عزاداری، ہمیں پوری شجاعت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، کربلائی ولولے کے ساتھ اس عزاداری کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مقدسات کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا مکتب آل محمد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام اور دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ خدایا مومنین مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، شہدائے ملت جعفریہ، خصوصاً مولانا دیدار حسین جلبانی جن کا 3 دن پہلے شہادت ہوئی ہے، اور اسی طرح انجمن سجادیہ کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما، شفاعت سید الشہداء عطا فرما، ہمارے آقا و مولا کا ظہور فرما، ہمیں ان کے پیروکاروں میں قرار دے، ان کی غیبت میں تقاضۂ غیبت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد و آلہ الاطہار ایک سورہ فاتحہ۔